کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ذہین اور عقل مند تھا۔ اس کی ذہانت اور عقل مندی پورے ملک میں مشہور تھی۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو، یہاں تک کہ انتہائی خفیہ باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں کیا ہو رہا ہے اور پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی، اور وہ یہ کہ ہر دوپہر جب وہ کھانا کھا چکا ہوتا اور ہر شخص وہاں سے چلا جاتا تو اس کا ایک با اعتماد ملازم ایک کاب لے کر آتا جو اوپر سے اچھی طرح ڈھکی ہوتی تھی۔ ملازم ایک عرصے سے روزانہ یہ کاب لے کر آتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس میں کیا ہے۔ اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے اسے بھی دوسروں کی طرح کاب کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ باورچی خانے سے کاب لائے اور بادشاہ کے لیے میز پر رکھ کر چلا جائے، اور یہی کچھ وہ کرتا تھا۔ جب وہ کاب رکھ کر چلا جاتا اور کمرے میں بادشاہ اکیلا رہ جاتا تو وہ اسے کھولتا، اور یہی وہ بات تھی جو ملازم کے تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک عرصے سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کاب میں کیا ہوتا ہے، بادشاہ اسے کسی کے سامنے کیوں نہیں کھولتا، آخر اس میں کیا راز ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزیدار کہانیاں آپ کو مزید ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ملازم جو اس سلسلے میں سوچتا اس کا اشتیاق اور بڑھتا چلا جاتا۔ اس نے کئی بار کاب کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنا بھی چاہا، مگر سزا کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ تاہم وہ زیادہ دنوں تک اپنے آپ پر جبر بھی نہ کر سکا، اور آخرکار ایک روز اس نے ہمت کر کے ڈھکنا اٹھانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کاب کا ڈھکنا اٹھانے سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، اور جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کاب کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ اف، یہ کیا تھا! خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کاب میں ایک سفید سانپ پکا ہوا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا، شاید بادشاہ کی ذہانت سانپ کھانے کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس وقت پکا ہوا سانپ دیکھ کر وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے پکے ہوئے سفید سانپ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے نوالا زبان پر رکھا، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ اس نے سنا کہ کھڑکی سے باہر کی جانب کچھ دبی ہوئی آوازوں میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس نے سوچا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سہمے سے انداز میں سوچا اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ وہاں جا کر سنا تو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جن کی باتیں ملازم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس وقت چڑیاں جو گفتگو کر رہی تھیں وہ یہ تھی کہ کھیتوں اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ساتھیوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھیں۔ پکے ہوئے سفید سانپ کا نوالا کھانے سے ملازم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز ملکہ کی انتہائی نادر اور بیش قیمت انگوٹھی کھو گئی، اور ہزار تلاش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی۔ یہ ملازم چونکہ بادشاہ کا پسندیدہ اور بااعتماد تھا، اس لیے وہ شاہی محل میں ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے ملازموں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ محل میں ہر جگہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملازم پر چوری کا شک گیا۔ ملکہ کہنے لگی، ہو نہ ہو یہ اسی ملازم کا کام ہے، کیونکہ وہی تنہا ایسا ہے جو محل میں ہر جگہ جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا اور اس نے چوری جیسا جرم کیا، اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ملازم کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جب ملازم ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ملکہ کی انگوٹھی تم نے چرائی ہے؟ حضور، میری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، پھر میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملازم نے خوف سے کانپتے ہوئے دست بدستہ عرض کیا، لیکن بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے گرج کر کہا، اگر ملکہ کی انگوٹھی تم نے نہیں چرائی تو اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے چوری کی ہے۔ اگر کل تک چور کا نام نہیں بتایا تو ہم بھی سمجھیں گے کہ انگوٹھی تم نے ہی چوری کی ہے۔ ملازم بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم پناہ، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے انگوٹھی دیکھی تک نہیں، مجھ پر رحم کیا جائے۔
لیکن اس کی منت سماجت اور صفائی پیش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بادشاہ کا غصہ اسی طرح تھا۔ اس نے حکم دیا، اگر کل تک انگوٹھی نہ ملی یا تم نے چور کا نام نہ بتایا تو تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ یہ سن کر تو بیچارے ملازم کے اوسان ہی جاتے رہے۔ بادشاہ کا فیصلہ تھا، بھلا کس کی مجال تھی جو چوں چراں کرتا۔ اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مایوس ہو کر محل کے احاطے میں آ گیا اور چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا، میں اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اگر کل تک انگوٹھی نہیں مل سکی تو میری موت یقینی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچ رہا تھا اس میں چند بطخیں تیر رہی تھیں۔ اس وقت وہ پانی میں غوطے لگاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز ملازم کے کان میں پڑی، اس نے سوچنا بند کر دیا اور بڑی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ان بطخوں کی گفتگو کا موضوع ایک شادی کی تقریب تھی جس میں وہ صبح شریک ہوئی تھی اور اب ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کھایا اور وہ کیسا تھا۔ ان میں سے ایک بطخ بڑی رازداری سے بولی، آج ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہمیں بھی بتاؤ، دوسری بطخوں نے جلدی سے پوچھا، جس پر پہلی نے کہا، آج صبح میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے سے گزر رہی تھی کہ اوپر سے ایک انگوٹھی گری جسے میں نے نگل لیا اور اب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے۔ تم نے اسے نگلا ہی کیوں تھا؟ ایک دوسری بطخ نے اسے کہا، دراصل میں جلدی میں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی انگوٹھی گری میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے نگل لیا، لیکن اب پچھتا رہی ہوں۔ جیسے ہی بطخ نے یہ جملہ کہا ملازم خوشی سے اچھل پڑا، اچھا تو یہ چور ہے، پکڑا گیا چور، اس نے اپنے آپ سے کہا اور لپک کر بطخ کو دبوچ لیا۔ پھر وہ اسے پکڑے ہوئے جلدی جلدی باورچی خانے میں پہنچا اور شاہی باورچی سے کہنے لگا، اس کو ابھی کاٹو اور اس کا پیٹ چاک کر دو۔ جواب میں باورچی نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بطخ کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، اس کو کاٹوں اور پیٹ چاک کروں؟ مگر کیوں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس پر ملازم جلدی سے بولا، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے اور زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ بہت مصیبت میں گرفتار ہے۔ باورچی نے اسی وقت بطخ کی گردن الگ کر دی اور پھر جب انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے پوٹا نکالا تو اس میں سے ملکہ کی انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر ملازم کی جان میں جان آئی اور وہ اس وقت انگوٹھی اور کٹی ہوئی بطخ کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور والا، چور حاضر ہے۔ چور؟ چور کہاں ہے؟ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں ملازم نے انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کٹی ہوئی بطخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جا پنا، یہ رہی ملکہ کی انگوٹھی اور یہ رہا چور۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کس طرح بطخ ملکہ کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی کہ اتنے میں محل کی کھڑکی میں سے انگوٹھی نیچے گری جسے اس نے نگل لیا تھا اور اب اس کا پیٹ چاک کر کے انگوٹھی نکال لی گئی ہے۔ اس طرح ملازم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوئے، واقعی تم بے قصور تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر کہا، ہم تمہیں اپنے دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ دینا چاہتے ہیں، تم اپنی پسند کے عہدے کا نام لو، ہم تمہیں وہی دے دیں گے۔ مگر ملازم بادشاہ کی عنایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، جہاں پناہ، اس غلام پر آپ کی پہلے ہی بہت عنایات ہے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مزید انعام سے نوازیں، اس لیے ہمیں اپنی خواہش بتا دو۔ بادشاہ نے اصرار کیا، جس پر ملازم نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور، میری خواہش ہے کہ مجھے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے سفر کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ابھی نوجوان ہوں اور مجھے سیر و سفر کا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جب بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو نوجوان ملازم بولا، بادشاہ سلامت، مجھے اس سلسلے میں ایک گھوڑا اور سفر خرچ کی ضرورت ہے تاکہ میں دنیا کی سیر کر کے اپنی دیر پا تمنا پوری کر سکوں۔ ہمیں تمہاری یہ درخواست بھی منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی استبل سے ایک شاندار گھوڑا دے دیا جائے اور سفر خرچ کے لیے یہ جتنی دولت چاہتا ہے وہ بھی دے دی جائے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ چیزیں نوجوان کو حاصل ہو چکی تھیں۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔
وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک تالاب آیا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی خاطر رک گیا۔ جب گھوڑے سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا 3 مچھلیاں بڑی تڑپ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ بیچاری کس طرح پانی سے باہر گر گئی تھی اور اب تالاب میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آوازاری بھی کر رہی تھی۔ نوجوان ان کی باتیں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھی، اب ہم یہیں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی، کاش ہم دوبارہ پانی میں جا سکتی۔ نوجوان سے ان کی یہ گرہزاری اور بے کسی دیکھی نہ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تینوں مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ جاؤ، تم سب کو پانی میں ہی رہنا چاہیے۔ جیسے ہی مچھلیوں کو اٹھا کر اس نے تالاب میں پھینکا، وہ خوشی اور مسرت سے پانی میں غوطے لگانے اور تیرنے لگی۔ پھر ان تینوں نے اپنے سر پانی سے نکالے اور بلند آواز میں بولی، ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، تم نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہماری جان بچائی ہے، ہم تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا اور پانی میں غائب ہو گئی اور نوجوان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ راستہ ریتلا تھا جس پر گھوڑا چل رہا تھا۔ اچانک نوجوان کے کانوں میں ہلکی سی آواز آئی، جسے سن کر وہ رک گیا۔ اس نے قدرے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کان لگا کر غور سے آواز سنی تو اندازہ ہوا کہ کوئی گھوڑے کے پاؤں کے پاس سے بول رہا ہے۔ یہ چونٹیوں کے بادشاہ کی آواز تھی جو شکایت کے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ناظرین اکرام، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے مزید ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیدار کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ چونٹیوں کا بادشاہ شکایت کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا، کیا ہی اچھا ہو جو لوگ اپنے بڑے بڑے جانوروں سے ہمیں بچاتے ہوئے گزریں۔ بے وقوف اور ظالم گھوڑا اپنے بھاری سموں سے ہمیں روندتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کئی چونٹیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے چونٹیوں کے بادشاہ کی یہ بات سنی، اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو اس راستے سے ہٹا کر دوسری طرف کر لیا اور اس طرح وہ چونٹیوں کو بچا کر چلنے لگا۔ اتنے میں چونٹیوں کا بادشاہ بولا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری اس مہربانی کا کبھی نہ کبھی صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے یہ بات سنی اور پھر آگے کی طرف چل دیا۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گیا اور اب اس جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ پہاڑی کووں کا ایک جوڑا اپنے گھونسلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کو گھونسلے میں سے نکال نکال کر پھینک رہا تھا۔ بچے بیچارے چیخ چلا رہے تھے مگر کووں کا جوڑا ان کے رونے دھونے پر توجہ دینے کی بجائے کہہ رہا تھا، نکلو یہاں سے، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ مادہ کوا اور نر کوا دونوں ہی بڑی بے رحمی اور بے دردی سے انہیں اپنے گھونسلے سے نکال کر زبردستی زمین پر پھینک رہے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے بچوں پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ادھر بچے تھے کہ زمین پر پڑے پر پھڑپھڑاتے ہوئے رو رہے تھے، ہم بے بس ہیں، ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے، پھر اپنے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کی آزاری دل دہلا دینے والی تھی۔ واقعی وہ بے بس تھے، بیچارے روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب اس کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں رہا کہ ہم بھوک سے ہی تڑپ تڑپ کر یہیں دم توڑ دیں۔ نوجوان کو ان بچوں پر بہت رحم آیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کے ٹکڑے کر کے ان کے کھانے کے لیے ڈال دیے۔ بچے تو پہلے ہی بھوک سے بری طرح بلک رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے گوشت دیکھا وہ چونچوں سے نوچنے لگے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب نوجوان وہاں سے چلنے لگا تو انہوں نے مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ہم تمہیں یاد رکھیں گے، تم نے ہماری جان بچائی ہے، کبھی نہ کبھی ہم اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے اپنا گھوڑا تو ہلاک کر ہی دیا تھا، لہٰذا اب وہ پیدل سفر پر چل دیا اور چلتا چلتا ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو بازار میں بڑا ہجوم تھا اور شور شرابہ تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں اور یہ اس قدر شور کیوں ہے؟ جواب میں بعض نے اسے بڑے تعجب سے دیکھا اور پوچھنے لگے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم اجنبی ہو کیا؟ ہاں، میں ایک مسافر ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس پر لوگوں نے بتایا، شہزادی اپنے شوہر کا انتخاب کرنے والی ہے۔
जो नौजवान शहजादी की शर्तों को पूरी करेगा, शहजादी उससे शादी करेगी और इस तरह वो तख्त का वारिस भी बन जाएगा। नौजवान ने जब ये बात सुनी तो उसको दिलचस्पी पैदा हुई और वो भी उस हुजूम में एक तरफ खड़ा हो गया। इतने में आदमियों के रेले को हटाते हुए चंद शाही खादम आए और उन्होंने ऐलान किया, सुनो और गौर से सुनो, शहजादी अपने लिए शौहर का इंतखाब करने वाली है। ये सुनते ही तमाम लोग शाही ऐलान करने वाले घुड़सवारों की तरफ मुतवज्जा हो गए और बड़े इश्तियाक से ऐलान सुनने लगे। मजमे में वही मुलाजिम वजी और खूबसूरत नौजवान लग रहा था और उसने कहा, जापना, मैं शहजादी का उम्मीदवार हूँ। उसने सर झुकाकर अर्ज किया। बादशाह ने उसे एक नजर सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, लेकिन उसके लिए एक मुश्किल तरीन इम्तिहान में से गुजरना होगा और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुझे इसका इल्म है हुजूर। ऐ नौजवान, अच्छी तरह सोच समझ लो, अभी भी वक्त है। बादशाह को उसकी जवानी पर तरस आ रहा था और शहजादी भी उसे बड़े गौर से देख रही थी और सोच रही थी कि ये भी नाहक मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन उसने इसरार करते हुए अर्ज किया, जहाँपनाह, मैं सोच समझ कर हाजिर हुआ हूँ, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। जब उसने ये कहा तो बादशाह ने शाही खादमों को हुक्म दिया, इस नौजवान को इम्तिहान के लिए ले जाया जाए। बादशाह के हुक्म के साथ ही शाही खादम नौजवान को साथ लेकर चल दिए। खुद बादशाह और शहजादी भी साथ ही थे। वो सब उसे समंदर के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर बादशाह ने एक अंगूठी निकाली और उसे गहरे समंदर में फेंकते हुए कहा, शर्त ये है कि ये अंगूठी तलाश करके लानी है। उसके साथ ही बादशाह ने ये भी कहा, याद रखो, अगर तुम अंगूठी के बगैर समंदर से बाहर आए तो तुम्हें दोबारा समंदर में फेंक दिया जाएगा और इसी तरह बार बार फेंका जाता रहेगा, यहाँ तक कि तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। ये कहकर बादशाह और दूसरे लोग पीछे हटकर इस इंतजार में खड़े हो गए कि देखें नौजवान की किस्मत में क्या लिखा है। इधर नौजवान किनारे पर खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, इतने गहरे पानी में अंगूठी कैसे तलाश करूं। इतने में अचानक उसने देखा कि पानी में 3 मछलियां तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थीं। उसने देखा उन तीनों में से दरमियान वाली मछली के मुंह में एक खुले मुंह वाली सीपी थी। वो उन्हें हैरत से देखता हुआ पानी में चला गया। उसने देखा कि तीनों मछलियां उसके करीब आईं और दरमियान वाली मछली ने उसके पांव के करीब आकर वो सीपी रख दी। फिर उससे कहने लगी, हम वही मछलियां हैं जिनको तुमने दोबारा तालाब में फेंककर हमारी जान बचाई थी। उस नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ताज्जुब से उन छोटी छोटी मछलियों को देख रहा था। खुदा हाफिज, उन तीनों ने ये कहा और फिर पानी में गायब हो गई। उसने झुककर वो सीपी उठाई और उसे खोल कर देखा तो उसमें वो अंगूठी मौजूद थी जो बादशाह ने समंदर में फेंकी थी। ये देखकर वो खुशी से निहाल हो गया और खुशी खुशी बादशाह के पास आकर अंगूठी पेश करते हुए बोला, आलीजा, अंगूठी हाजिर है। बादशाह ने अंगूठी देखी, उसे पहचाना तो वो वाकई वही थी जो उसने खुद फेंकी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और अपने दिल में सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इस वक्त तो ये मुमकिन हो चुका था और अंगूठी उसके हाथ में थी। बादशाह कुछ सोच में था कि नौजवान ने झुककर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने शर्त पूरी कर दी है। मैं इम्तिहान में कामयाब हो चुका हूँ, इसलिए अब आप अपना वादा पूरा करें। बादशाह अपने वादे पर कायम था और उसे पूरा भी करना चाहता था। लेकिन जब शहजादी को नौजवान की हैसियत का इल्म हुआ और पता चला कि वो उसकी तरह किसी शाही खानदान का नहीं है तो वो अपने अहद से फिरने लगी। उसने कहा, अगर ये नौजवान मुझे हासिल करना चाहता है तो उसे एक और इम्तिहान में कामयाब होना पड़ेगा। शहजादी को यकीन था कि नौजवान दूसरी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। दूसरे लोगों का भी यही ख्याल था कि एक मुश्किल इम्तिहान में तो ये कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे में उसकी मौत यकीनी है। यही कुछ सोचकर वो सब उसकी जवानी पर अफसोस कर रहे थे, मगर नौजवान ने उसी तरह सर झुकाकर अदब से अर्ज किया, जापना, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। चुनाचे शहजादी उसे अपने बाग में ले गई। उसने बाजरे से भरी हुई थैलियां मंगवाईं और उन्हें बाग में उगी हुई घास पर इधर उधर बिखेर दिया। फिर कहने लगी, कल तुलुए आफताब से पहले पहले तुम्हें बाजरे का एक एक दाना चुनकर दोबारा इन थैलियों में भरना होगा। उसके साथ ही उसने ताकीद की, याद रखो, एक दाना भी कहीं बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी।
یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور نوجوان حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہ گیا۔ اسی وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں صبح تک باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر تھیلیوں میں ڈال دوں، مگر اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انکار کرتا تب بھی موت تھی۔ اسی چشم و پنج میں وہ اداس ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پہلے تو مجھے مچھلیوں نے بچا لیا تھا، لیکن اب موت یقینی ہے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں سر پکڑے اداس بیٹھا تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ جیسے ہی روشنی پھیلی، نوجوان نے بڑی حیرانی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ 10 کے 10 تھیلے باجرے سے بھرے ہوئے تھے اور دور و نزدیک گھاس میں ایک دانہ بھی باقی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر وہ سوچنے لگا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ شاید وہ اسی طرح کچھ دیر اور حیران بیٹھا رہتا کہ اتنے میں قریب سے ہی اسے کچھ آواز آئی، دوست ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو، اس لیے رات ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں آئیں اور باجرے کا ایک ایک دانہ اٹھا کر تھیلوں میں بھر دیا۔ اب ایک دانہ بھی ادھر ادھر باقی نہیں بچا۔ اس نے دیکھا تو وہ چونٹیوں کا بادشاہ تھا، جن کی جان بچانے کے لیے اس نے گھوڑے کا راستہ بدل لیا تھا۔ تم نے ہماری جان بچائی تھی، اب تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض تھا، چونٹیوں کے بادشاہ نے مزید کہا، اور بیشتر اس کے کہ وہ ملازم اس کا شکریہ ادا کرتا، وہ بھی مچھلیوں کی طرح جلدی بولا خدا حافظ اور گھاس میں غائب ہو گیا۔ دوسری طرف جب صبح ہوئی تو شہزادی اور بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ نوجوان امتحان میں پورا اترا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ مطمئن تھے کہ یہ کام نوجوان کے بس کا نہیں، لیکن وہ باغ میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ شہزادی تعجب سے بولی۔ تعجب ہے، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بادشاہ بھی حیران ہو کر کھڑا تھا۔ دونوں کے سامنے 10 کے 10 تھیلے باجرے کے بھرے ہوئے تھے اور ایک دانہ بھی ادھر ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، مگر انہیں ایک دانہ بھی کہیں نہ مل سکا۔ بادشاہ نے تعجب سے نوجوان کی طرف دیکھا تو نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب تو بادشاہ واقعی اپنا عہد پورا کرنے پر بالکل تیار تھا، مگر شہزادی پھر اپنے وعدے سے پھر گئی اور کہنے لگی، اگرچہ نوجوان نے میری دونوں شرطیں پوری کر دیں، وہ دونوں امتحانوں میں کامیاب رہا، لیکن کیا؟ بادشاہ نے شہزادی کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تو لیکن یہ کہ میں اس وقت تک اس سے شادی نہیں کروں گی جب تک یہ میری تیسری شرط پوری نہیں کرتا۔ شہزادی وہ شرط کیا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا اور اس پر شہزادی کہنے لگی، جب تک تم میرے لیے زندگی کے درخت سے سونے کا ایک سیب توڑ کر نہ لاؤ، اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے اور وہاں جانے کا کون سا راستہ ہے۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے، اگر تم زندگی کے درخت سے ایک سیب توڑ کر لے آئے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر تم اس میں ناکامیاب ہو گئے تو اپنی زندگی کی امید مت رکھنا۔ نوجوان نے کہا، مجھے منظور ہے، اور وہ وہاں سے چل دیا۔ لیکن وہ جاتا کہاں؟ اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے۔ بہرحال وہ چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اسی طرح سفر کرتا ہوا وہ 3 ملکوں کی خاک چھان چکا تھا اور اب بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ زندگی کا درخت ملنے کی امید دم توڑ رہی تھی۔ وہ اسی مایوسی کے عالم میں سفر کرتا کراتا ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ سفر کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا، اپنے آپ سے کہنے لگا، اب زندہ بچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ اسی طرح وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک درخت پر ٹہنیوں کے ہلنے کی زور زور کی آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی ایک سونے کا سیب اس پر گر پڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو سونے کا سیب اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اتنے میں درخت سے 3 پہاڑی کوے اڑ کر نیچے آئے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے، ہم وہی 3 کوے ہیں جن کی تم نے جان بچائی تھی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ نوجوان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم مصیبت میں ہو
اور تمہیں زندگی کے درخت سے سونے کے سیب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم اڑتے ہوئے سمندر کی دوسری طرف دنیا کے آخری کنارے تک گئے جہاں زندگی کے درخت اگتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے وہاں سے سونے کا سیب توڑ کر لے آئے۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے مشکور نظروں سے تینوں پہاڑی کووں کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا شکریہ، تم نے میری جان بچا دی۔ تم نے بھی تو ہماری جان بچائی تھی، انہوں نے جواب دیا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر اڑ گئے۔ نوجوان نے جلدی سے سونے کا سیب سنبھالا اور واپس شہزادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہوا وہ واپس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر سیدھا بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور سیب پیش کرتے ہوئے بولا، حضور، یہ رہا زندگی کے درخت کا سونے کا سیب۔ بادشاہ نے سیب دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نوجوان کی ہمت اور بہادری سے بہت خوش تھا۔ دوسری طرف شہزادی نے سیب دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ نوجوان نے اس کی 3 مشکل ترین شرطیں پوری کر دی تھیں اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ اب وہ اسے مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ دراصل زندگی کے درخت کے سیب نے اس کے دل میں نوجوان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور اب وہ زندگی کے آخری لمحوں تک ہنسی خوشی زندہ رہیں گے۔